کل سے اگلا سوال یہ مظفر محمود صاحب لندن سے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا کپڑوں کو چھو جائے تو کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ شکار کے لیے کتے رکھنا اور کتوں کو شکار کے لیے شکار سکھانا یہ جائز ہے، اور شکاری کتوں کا کیا ہوا شکار اس کو بھی ذبح کر کے کھا لینا جائز ہے۔ تو جب شکاری کتے رکھنا جائز ہوا اور شکاری کتوں کو پالنا اور انہیں شکار کا طریق سکھانا اور ان کا شکار کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے، تو اس کے ساتھ یہ حدیث میں لکھا ہے کہ شکار کے علاوہ حفاظت کے لیے، جانوروں کی مویشیوں کی حفاظت اور نگرانی کے لیے، اپنی کھیتی اور فصلوں کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنا جائز ہے۔ تو شکار کے لیے، حفاظت کے لیے، مویشیوں کی نگرانی کے لیے جب انسان کتے رکھے گا، کتا پالے گا، تو کتے کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ کتے کا جو مالک ہوتا ہے بلکہ ان کے گھر کے تمام افراد خانہ جو اس کے مالکوں میں شامل ہوتے ہیں، کتے کی یہ فطرت ہے کہ وہ ان کے ساتھ بار بار آ کر ان کو دیکھتے ہی ان کے کپڑوں سے چمٹتا ہے، ان کی ٹانگوں سے چمٹتا ہے، ان کو چاٹتا ہے۔ تو جو کام عرب کے معاشرے میں شکاری کتے پالنے والوں کے ساتھ اپنی بھیڑ بکری اور مویشیوں کی نگرانی اور حفاظت کے لیے کتے رکھنے والوں کے ساتھ سارا دن ہی ہوتا رہتا تھا، ان کو آپ نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی تمہارے کپڑوں کو کتا چھو جائے یا تمہارے کپڑوں کو کتا چاٹ لے تو تم فوراً کپڑے تبدیل کرو اور کپڑے کو دھوو اور پھر نماز پڑھو، کیونکہ اگر ایسا حکم دیا جاتا تو یہ ان مالکوں کے لیے تکلیف مالا یطاق بن جاتا، کیونکہ کتے نے تو ان مالکوں کو دیکھ کر جب بھی دیکھنا ہے ان کے ساتھ آ کر پیار سے چمٹنا ہے، ان کو چاٹنا ہے، پھر وہ مالک تو بیچارے سارا دن کپڑے ہی دھوتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اسلام بنیادی اصول یہ بیان کرتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی بات کا پابند نہیں کرتا۔ تو شریعت نے کتوں کے کپڑوں کے ساتھ چھو جانے یا کپڑوں کے چاٹنے کے نتیجے میں انہیں کوئی ایسی ہدایت نہیں دی کہ وہ کپڑوں کو تبدیل کر کے نماز پڑھیں یا کپڑوں کو دھونے کے بعد نماز پڑھیں۔ جی ٹھیک ہے، کنسا شکریہ، جزاکم اللہ۔